بلا شبہ اردو شاعری کے عظیم ذخیرے میں مرثیے کو ایک اہم اور انفرادیت حاصل ہے، اس لیے نہیں کہ مرثیے کا تعلق مذہبی عقائد و واقعات سے ہے، بلکہ اس لیے کہ مرثیہ نگار کا اپنا عقیدہ، ان کی محبت، ان کی سرشاری بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ وہ ان واقعات کو اپنے تخیلی عمل میں ڈھالنے اور اظہار کا سلیقہ رکھتا ہے۔ اسلام تیری خاطر، اسلام تیری خاطر ہوا خون میں تر غازی، دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی، دریا پہ سو رہا ہے حیدر کا پسر غازی۔ ہم اردو زبان و ادب کی تاریخ میں جب جب اور جہاں جہاں نظر ڈالتے ہیں، مرثیہ بہت مضبوط حوالوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسا ہم جانتے ہیں اردو زبان کی تاریخ تو ذرا قدیم ہے، لیکن اردو ادب کی تاریخ قریباً 550 برس۔ اس 550 برس کے عرصے میں جو اردو کا اب تک دریافت شدہ پہلا شاعر ہے، صاحب کلیات شاعر قلی قطب شاہ، اس کے کلام میں بھی ہمیں مرثیہ ملتا ہے۔ اس کے بعد ترقی ہوتی ہے شاعری میں اور مختلف اصناف اپنی الگ الگ درجہ بندی کرتی ہیں، تو اسی زمانے میں جو اردو ادب کا دکنی دور کہلاتا ہے، جو ہمارے پاس تحریری ادب کا پہلا باضابطہ دور ہے، اس میں ہمیں شعراء کرام کی ایک طویل فہرست ایسی نظر آتی ہے جو مرثیہ نگاری کے حوالے سے بھی اپنی حیثیت وہ ثابت کرتے چلے جاتے ہیں۔ مرثیہ جو ہے وہ اصل میں کسی مرنے والے پر یا کسی کے دور ہو جانے پر، بچھڑ جانے پر، جب ان کی ہجر میں اس کے اہل خانہ خاص طور سے خواتین جب بین کرتی تھیں تو وہ اصل میں مرثیے کی ایک شکل تھی۔ کربلا جس کی بلندی وہ مینارہ ہے، مرثیہ سب سے بڑی فتح کا نقارہ ہے۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق اس صنف سخن کی ابتدا واقعات کربلا کے بعد ہوئی۔ مرثیہ شروع میں عرب میں لکھے گئے، عرب کے بعد ایران میں مرثیے لکھے گئے، ایران سے چل کر مرثیہ ہندوستان پہنچا۔ اردو شاعری چونکہ فارسی شاعری کی تابع ہے، اس لیے اردو میں مرثیہ بھی فارسی سے ہی آیا۔ ہندوستان میں اردو شاعری کے ساتھ ہی مرثیہ گوئی کا بھی آغاز ہو گیا۔ انسانی تہذیب، انسانی تاریخ میں انسان کی فطرت رہی ہے کہ اگر اس کا کوئی اپنا دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان اس کا دکھ مناتا ہے، غم مناتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں رضیہ شاعری موجود ہے۔ عربوں کی بات کر لیں تو وہاں جب لڑائیاں ہوتی تھیں، اس زمانے میں مارکے ہوتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ خواتین اپنے جو بہادر ہوتے تھے، جو مختلف جنگوں میں مر چکے ہوتے تھے، مارے جا چکے ہوتے تھے، ان کی یاد میں وہاں باقاعدہ اشعار پڑھتی تھیں، روتی تھیں، اور جو لوگ موجود ہوتے تھے انہیں ان کے انتقام پہ، کیونکہ ان کی جو جنگیں ہوتی تھیں وہ نسل در نسل چلتی تھیں، تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ان کو یاد دلا کر انہیں جوش دلاتی تھی۔ وہ سلسلہ جب ہمارے یہاں آیا نتھرا، اور وہ جب مزید بہتر ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے مذہب کے حوالے سے، ٹھیک ہے، مذہبی طور سے پھر وہ جب آیا ہے تو پھر وہ مرثیے میں، جسے ہم کہتے ہیں کہ کربلائی مرثیہ، دیکھیں اس کے لیے خاص لفظ جو ہے مختص ہے، کربلائی مرثیہ، پھر یہ کربلائی مرثیے کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مرثیے میں 16 ارکان تھے، پھر وہ کم ہوتے ہوتے ہو گئے 9، اور اب بہت سارے مرثیہ نگار یہ ایک بھی اس کے ارکان پر گفتگو نہیں کرتے، تو وہ مرثیہ نہیں ہے، پھر وہ
مرثیہ وہ نہیں ہے، پھر وہ تو پھر ایک طویل نظم ہے. سینہ بسینہ چلا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے اور کیسے کیسے کچھ لوگوں نے اپنے گلے سے اس کو ادا کیا، کچھ لوگوں نے شاعروں نے اپنی شاعری میں جیسے میر انیس، میر دبیر اور کافی جو اچھے اچھے شاعر ہوئے ہیں، سب نے ان کا یہ سارا سلسلے لکھے، وہ بیان ہوتا رہا. واقعہ کربلا کے بعد پھر وہ ان کے جو ساتھ ظلم ہوئے اس کی ترجمانی میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہوتی رہی. ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز میں اس واقعہ کا ذکر کیا. جناب قیصر بارہوی مرثیے کے حوالے سے ایک عظیم الشان نام ہے. پڑھ لیجئے عبارت ایوان مرثیہ، پڑھ لیجئے عبارت ایوان مرثیہ، تزئین قصر علم ہے ارکان مرثیہ. قائل ہوئے صفات نگاران مرثیہ، صورت گرے ادب ہے دبستان مرثیہ. بے داغ زندگی کی طلب مرثیے میں ہے، انسانیت کا سارا ادب مرثیے میں ہے. روایات پڑھی جاتی تھیں جو مرثیے کی صورت میں ہوتی تھیں، مسدس کی صورت میں ہوا کرتی تھیں. اب وہ ایک کلام تھا جو شروع سے چلا اور اس کا تسلسل تھا، یعنی آپ ایک شعر یا ایک بند بھی اس میں سے اگر مختصر کر دیں گے، کاٹ دیں گے تو اس کا تسلسل ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. پہلے کے دور میں لوگوں کے پاس وقت بہت زیادہ ہوتا تھا، لوگ پورے کلام بیٹھ کر سنا کرتے تھے کیونکہ اور کوئی کام زیادہ نہیں ہوتے تھے، لوگوں کے پاس مصروفیات اتنی نہیں ہوتی تھیں. اب چونکہ دور جتنا فاسٹ ہو گیا ہر شعبے کے اندر، اب بات ہوتی ہے کہ بات مکمل اور جامع ہو لیکن کم وقت میں ہو جائے. مرثیے کا بہت بڑا ایک تاثر ہے، مرثیے کا ایک بہت بڑا کردار ہے عزاداری میں، جو میر انیس نے خدائے سخن نے بنا دیا. ہم بہت سے کلام اکثر میر انیس کے سلام بھی پڑھتے ہیں، نوحے بھی پڑھتے ہیں. تو مرثیہ تو ایک ایسی، یعنی کہ آپ یہ نظم ہے، لیکن جب حسین سے وابستہ ہو گیا مرثیہ تو وہ پھر ایسا مرثیہ ہو گیا کہ آپ، یہ مرثیہ کا مطلب ہے کسی کے غم میں کوئی کلام کہنا، یعنی کہ کوئی عام آدمی بھی مر جائے اگر اس کے لیے کہیں تو اس کو بھی مرثیہ کہا جائے گا. لیکن اردو نے جب مرثیہ امام حسین سے وابستہ ہو گیا تو جب مرثیہ کا نام آئے گا تو آپ یہی خیال جائے گا کہ امام حسین کا ذکر. مرثیہ یہ ہے، مرثیہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور مرثیہ نے امام حسین کے جو شہادت ہوئی، جو کربلا کا واقعہ، اس کو آگے بڑھانے میں میں یہ سمجھتا ہوں مرثیہ کا بہت بڑا کردار ہے. اور یہاں پر میں ایک جملہ علامہ ضمیر اختر کا ضرور کہوں گا کہ انہوں نے ایک جگہ مجھ سے کہا کہ اسد جہاں اردو زبان جو ہے وہ اصل میں حسینی زبان ہے. جتنا کچھ اردو میں امام حسین کے بارے میں اور شہدائے کربلا کے بارے میں، واقعہ کربلا کے بارے میں تحریر کیا گیا، اور دنیا کی کسی زبان میں آپ کو نہیں ملتا. ایام عزا کی جو مجالس ہوتی تھیں اس میں باقاعدہ مرثیہ تحت اللفظ پڑھنے کا سلسلہ اسی خانوادے سے چلا اور اس نے آگے چل کے بڑی ترقی حاصل کی. مرثیہ گو ان شعراء کرام نے اپنی محنتوں اور محبتوں سے قصیدے کے فن کے برابر مرثیے کو لا کے کھڑا کیا اور مرثیے کو مختلف اجزاء اور حصوں میں تقسیم کیا. جیسے قصیدے کے تھے، اب اس میں تمہید بھی شامل کی انہوں نے، اس میں انہوں نے مرثیے کے موضوعات بنانے شروع کیے. پھر ان موضوعات کے حساب سے تمہید سفر سے شروع کرتے تھے، آغاز سفر سے، اور پھر سفر کے مصائب کا الگ، اس کے بعد پھر میدان کربلا تک آنا، اور پھر اس کے بعد شہادت امام حسین، جنگ کا تذکرہ، شہادت کا تذکرہ، اور شہدائے کرام کے فضائل ساتھ ساتھ بیان کرنا، اور پھر اس کے بعد کے واقعات. مرثیے کا سفر بہت طویل ہے اور ہر زبان میں مرثیے لکھے جاتے رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ مرثیہ غزل کے انداز میں لکھے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ مجلس عزا کے لیے لکھے جانے والے مرثیے کا مقصد ثواب بھی حاصل کرنا ہوتا تھا. جب تک آپ آدمی کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے، آپ اس ماحول کے بارے میں، اس ماحول کی نفسیاتی کیفیت نہیں سمجھیں گی تو آپ شعر نہیں کہہ سکتے. بات یہ ہے کہ ریحان آدمی کو اس ایج کے بچے کی نفسیات معلوم ہونا چاہیے کہ 4 سالہ بچہ اپنے باپ سے گفتگو کیسے کرے گا. وہ نفسیات اس کو معلوم ہونا چاہیے
کہ وہ باپ اس کو سمجھانے کے لیے کہے دیکھو بیٹا اچھی نہیں ہے یہ بات، مت رویا کرو، ہے نا، ماں کے پاس بھی سویا کرو۔ وہ بچہ اب وہاں پر میں سکالت ڈال دیتا تو آپ کے نوحے میں سے نوحیت ختم ہو جاتی۔ کلام کا ماحول، جس کلام کو جو کلام آپ پڑھ رہے ہیں اور جو الفاظ جو واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے، اس وقت اس کا ماحول، اس وقت موجودہ ماحول، اور پھر اس کے اندر کون کون سی چیزیں انکلوڈڈ ہیں، ان سب کو یعنی سب چیزوں کو جمع کرنے کے بعد جو بندش بنتی ہے وہ پر اثر ہوتی ہے اور وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کا موڈ کچھ اور ہے اور میں کوئی بھی کلام پڑھ دوں تو شاید وہ اتنا اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن اگر میں ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد اور ان کو برتنے کے بعد جب میں اگر کوئی ایسا کام کروں گا تو وہ بالکل اثر انداز ہوگی۔ مرثیہ کا حق اس وقت ادا ہو جاتا ہے کہ جذبات نگاری اور کردار سازی کے ساتھ ساتھ اصل واقعے پر توجہ دی جائے، اس میں ربط بھی ہو اور تسلسل بھی۔ جس طریقے سے ایک ایک جو ہے وہ حرکت کو، ایک ایک قدم کو بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ صورتحال بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، پانی کیسے بہتا ہے، کیا اس کے تاثر کیا پیدا ہو رہا ہے، آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے وہ کیا محسوس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پیاسے ہیں تو پیاس کی شدت کیا جذبات میں کیا تبدیلی لا رہی ہے، کس قسم کے احساسات پیدا ہو رہے ہیں۔ نوحہ سب سے مشکل صنف ہے شاعری۔ مرزا دبیر کا جو لب و لہجہ تھا اس میں ایک آہنگ، جوشیلا آہنگ زیادہ پایا جاتا تھا۔ Every moment, everywhere is حسین حسین، ہر زبان ذکر مولا حسین کرے۔ بیسیکلی یہ قیام ہے ظلم کے خلاف۔ وہ کھڑا رہے حق پہ تو فتح حق کی ہو۔ مرثیہ نگاری میں انیس و دبیر کے کردار کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اساتذہ کے نزدیک انیس اور دبیر دونوں مرثیہ گو ہیں، مگر دونوں کا انداز جدا جدا ہے۔ پڑھنا چاہیں اگر جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انیس و دبیر کے درمیان یہ جو مارکے ہوئے تھے ان میں کیا کچھ تھا، تو حال ہی نے لکھا ہے انیس و دبیر کے مارکے، اور وہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان دونوں بڑی شخصیات نے ادب کو بہت کچھ دیا۔ دبیر کو دیکھیں، شوکت الفاظ ہے، جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کیا شاندار الفاظ ہیں۔ پھر وہاں وہ ایک بات کی اور کوشش کرتے ہیں جو ایک لکھنؤ کے ادب کا ایک خاصہ ہے کہ وہ کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ ان کے الفاظ کے ذریعے، ان کے الفاظ کے چناؤ کے ذریعے، ان کی تلمیحات کے ذریعے وہ بڑا پرشکوہ نظر آئے مرثیہ، جبکہ اس بات کی کوشش اگر انیس نے کی تو انیس نے اسے سادہ الفاظ میں رکھا۔ یہی بنیادی دونوں میں اختلاف تھا، ایک جگہ شکوہ الفاظ تھا، ایک جگہ جو ہے وہ سادگی الفاظ ہے۔ یہ کہ میر انیس کی زبان کا اسلوب ذرا دھیما اور بات کو بہت اونچے لحن میں بیان کرنے سے گریز کرتے ہوئے نرمی اور دلدوزی کو زیادہ اس میں نمایاں رکھا جاتا تھا، اور مرزا دبیر کا جو لب و لہجہ تھا اس میں ایک آہنگ، جوشیلا آہنگ زیادہ پایا جاتا تھا۔ اب یہ جوشیلا آہنگ اور اسلوب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میدانی جنگ کے بیان کو اور اس کے حوالے سے جو چیزیں اور معاملات تھیں اس میں تو وہ بہت کمال کی منظر کشی ان کی ہوتی تھی، اور میر انیس کے ہاں جذبات و احساسات کی پیشکش اور منظر کشی میں بہت زیادہ خوبصورتی اور حسن و جمال جو ہے وہ سامنے آیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر میر انیس نے کہا کہ سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ اب اسی بات کو جب دبیر نے کہا تو انہوں نے اس میں شوکت لفظی کا استعمال کیا، زیر قدم والدہ باغ بہشت ہے۔ میر انیس نے اس کو بہت آسانی سے کہہ دیا، سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ تو اصل میں دبیر جو تھے وہ شوکت لفظی کے آدمی تھے،
اور انیس جو تھے وہ سہل اور مشکل بات کو آسان کر کے لکھنے میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ناظرین، واقع کربلا محض تخیلی داستان نہیں بلکہ اس میں معاشرت اور اجتماعی زندگی کے اعلیٰ اقدار ملتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام میں تمام واقعات کی نسبت انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اعلیٰ اقدار کی ترویج کے لیے کربلا یقیناً ایک استعارہ ہے۔ محبت کا، وفا کا، احترام کا، عقیدت کا، بڑوں کا کیسے ادب کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، یہ سارا ہمیں ایک واقعہ کربلا میں مل جاتا ہے۔ سب کریکٹر اگر ہم دیکھیں تو سارے کریکٹر ہمیں کیا بہن سے محبت ہے، کیا بھائی سے محبت ہے، کیا بھتیجے سے محبت ہے، کیا بچوں سے اپنے محبت ہے، تو یہ سارے جتنے عقیدتیں ہیں، جتنے احترام ہیں، جتنی وفائیں ہیں، یہ سب ہمیں واقعہ کربلا سے مل جاتی ہیں، اور ہم جتنا بھی درس اخذ کرتے ہیں وہ ہم واقعہ کربلا سے، جو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، اور وہیں سے ہمیں سارے اسباق جتنے بھی ہیں ہمیں وہیں سے ملتے ہیں۔ کسی آدمی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے نا تو سب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانا، باقی کے باپ کے دل میں طاقت نہیں ہوتی کہ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے۔ اسی لیے جناب حر کے بیٹے کو جب شہید کر دیا فوج شام نے تو جناب حر امام حسین کے سامنے جانے لگے بیٹے کا لاشا اٹھانے، تو امام حسین نے رکا ہوا ہے، حر کہاں جا رہے ہو؟ کسی باپ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے، تم ٹھہرو ہم لے کر آتے ہیں۔ اب آج جو ہمیں صبر آ جاتا ہے کسی جوان بیٹے کی، کسی جوان بھائی کے، کسی جوان فرزند کے لاشے کو دیکھ کر ہم زندہ رہ جاتے ہیں، ہمارے سامنے صبر ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ مرثیہ عہد با عہد تہذیبی و معاشرتی تاریخ اور اعلیٰ اقدار و اخلاق کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ جوش ملیح آبادی اپنے دور میں بھی احساس رکھتے تھے، اپنے اطراف پر گہری نگاہ ڈالتے تھے، شاید اس لیے کہہ گئے اے قوم وہی پھر سے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑتا رہنا، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ فوج خدا کو نگر سے دوری نصیب ہے، شیخ بولے کیا مذائقہ کوثر قریب گئے تسبیح فاطمہ۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ضابطۂ اخلاق طے کرتے ہیں، حدود طے کرتے ہیں، معین کرتے ہیں، اور وہ جو حدود ہوتی ہیں بیسیکلی وہی عادل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ وضع شیء علی محلہ عادل، تو اس کے مقام پر رکھنا وہ عادل ہے۔ اگر اخلاق اور عادل کو ملائیں تو تقریباً ایک ہی چیز ہے، بہت مائنر سا فرق ہوگا۔ سب سے پہلی جو نوحہ خوانی اور گریہ زاری ہوئی وہ موقع تھا جب ولادت امام حسین علیہ السلام ہوئی۔ اس وقت جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا پیغام انہوں نے سنایا کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو کربلا میں 3 دن بھوک پیاس برداشت کر کے اس کو شہید کیا جائے گا۔ تم جسے آسمان سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے۔ میں نے جب شاعری شروع کی تو پہلے غزلیات سے، اس کے بعد میں نے پھر ٹوٹل ذکر اہل بیت اور خانوادہ رسول کے ذکر کی جانب اپنی ساری شاعری توجہ مبذول کر دی۔
کہتے ہیں کہ جدید دور میں جوش ملیح آبادی نے مرثیے کو ایک نئی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ جوش نے انیس و دبیر کی طرح مرثیے میں واقعہ بیان کرنے کے بجائے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے کردار پر زور دیا اور ان ہستیوں کو انقلاب کی سب سے بڑی طاقت کی شکل میں پیش کیا۔ ہماری جدید شاعری کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو جدید شاعروں میں عمومی شاعری کے حوالے سے بھی بہت نامور نام ہے جوش ملیح آبادی کا۔ جوش ملیح آبادی جہاں انقلابی شاعری کے لیے مشہور ہیں، وہیں انہوں نے مرثیہ گوئی میں بھی بہت کمال درجہ حاصل کیا اور بہت اعلیٰ درجے کے مرثیے لکھے، اور انہوں نے مرثیے کو اب زندگی کے حقائق کے ساتھ جوڑا۔ اچھا، اسی ضمن میں یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ جو ہمارا قدیم تہذیبی نظام تھا اس میں تو مذہبی عقیدت ایک لازمی جز کے طور پر زندگیوں میں شامل ہوتی تھی، اور جو معمول کی زندگی ہوتی تھی وہ بہت سارے مذہبی رسومات کے تحت چلتی تھی۔ جب ہم جدید دور میں داخل ہوئے تو اس طرح سے رسومات مذہبی کا زندگیوں میں اتنا حصہ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مذہبی اصناف اور اصناف ادب وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی گئیں، اور ان میں سے ایک مرثیہ بھی ہے۔ The reason of life is Hussein, Hussein. The voice in every heart is Hussein, Hussein. Every moment, everywhere is Hussein, Hussein. ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے۔ اس میں فرینچ میں ایک شعر میں نے پڑھا تھا جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ حسین اید moi اید سوغد حسین ادک لغما امت سغلت حسین لغوا دے طول پغدی حسین، ہر زبان ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے۔ مرثیے کے ساتھ ساتھ نوحے کا بھی ذکر کرتے چلیں۔ نوحے کی تاریخ ڈاکٹر ریحان اعظمی یوں بیان کرتے ہیں۔ نوح حضرت نوح سے ہے، انہوں نے اپنی قوم پر، اپنی قوم کی بے اعتدالیوں پر اور ان کے ساتھ بڑا ان کو ستایا، بہت تنگ کیا، جس میں ان کا خود بیٹا شامل تھا، اور لیکن وہ اتنا تنگ ہوئے کہ انہوں نے اپنی قوم پر اتنا نوحہ کیا کہ ان کا نام عبدالشکور سے نوح ہو گیا۔ نوح یعنی کہ نوحہ۔ تو وہاں سے اچھا پہلے یہ تھا کہ مرثیہ 2 لائنوں کا بھی ہوتا تھا، اور نوحہ اس کی ایک دوسری شکل ہے۔ مرثیہ بہت بہت اچھے لوگوں نے پڑھا، جو پرانے لوگ تھے، پہلے راگا داری میں پڑھا جاتا تھا، اب بھی پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں راگوں پہ وہ کلام کو ڈھال کے، اور اس میں باقاعدہ وہ پوری راگ کی شکل ہوتی تھی جو پہلے بزرگ پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں راگوں میں، کیونکہ میں خود کمپوز بھی کرتا ہوں۔ گھبرائے گی زینب اصل میں ہمارے والد جب یہ پہلی دفعہ 1952 میں ریڈیو سے براڈ کاسٹ ہوا تو اس زمانے میں ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، لائیو پڑھتے تھے اور وہ ریکارڈ بھی نہیں ہو پاتا تھا، چلا جاتا تھا۔ تو لائیو مجلس براڈ کاسٹ ہوتی تھی حسینیہ سجادیہ سے رشید ترابی صاحب کی۔ تو جس سال یہ 1952 میں غالباً جب یہ براڈ کاسٹ ہوا تو اس دن والد ہمارے سلام آخر نکال کے بیٹھے تھے جو 10 منٹ جس کا ڈیوریشن ہے، تو وہاں سے گیپ آیا 15 منٹ کا۔ تو اب ان کے پاس تو ظاہر بات ہے کہ 5 منٹ کے لیے ایک دم جب ریڈ لائٹ جل جاتی ہے تو آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک نوحہ ان کے پاس یہ تھا سلام آخر کے علاوہ، یہ 5 منٹ کا گیپ فل کرنے کے لیے اسی وقت انہوں نے وہ نوحہ بھی پڑھ دیا۔ کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے میر خلیق نے مرثیے میں بیانیہ انداز کو بہت مضبوط کیا، لہٰذا ان کے مرثیوں میں سفر کا حال، رخصت اور شہادت کو تفصیل سے جگہ ملی۔
اور میر ضمیر نے جنگ کی تفصیلات کا اضافہ کر کے مرثیے میں رزمیہ کے امکانات کو روشن کیا۔ پھر مرثیے کے ارکان میں تلوار، گھوڑا یہ شامل ہے۔ اب جیسے کہ وہ مرثیے میں جب گھوڑا شامل ہو گیا تو اس میں اب اس کا یہ ایک رکن ہو گیا۔ تلوار اب جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت عباس کے ہاتھ میں تلوار تو ہے ہی نہیں، مولا نے دی نہیں، لیکن مرثیے کے رکن کے مطابق تلوار لکھنی ہے، تو اب اس کے لیے میں نے اس کا انتظام کیا کہ تیرے ستم برسنے لگے سن کے یہ کلام، تیرے ستم برسنے لگے سن کے یہ کلام، غازی کی راہ روکنے آئی سپاہ شام، یا یوں کہ سورج کی راہ روکنے آئی سپاہ شام۔ اب دیکھیے اس میں استعارہ شام کا اور سورج کا۔ سورج کی راہ روکنے آئی سپاہ شام، گرجہ علی کا شیر کے حجت ہوئی تمام، غازی چلا فرات کو لے کر علی کا نام۔ اب دیکھیے تلوار نہیں ہے، اب تلوار شامل کرنی ہے، تو عباس رن حیدر کرار بن گیا، نیزہ جری کے ہاتھ میں تلوار بن گیا۔ عرصے کے بعد جو ہے وہ زبان میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر انگریزی آپ لیں تو انگریزی اگر 50 سال پرانی انگریزی آپ اٹھائیں انگلش، اور اب کی انگلش میں فرق ہے۔ اسی طرح 50 سال پرانی اردو اور اب کی اردو میں فرق ہے۔ اب زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ الفاظ جو سہل ہوں وہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اچھا، وہ اس طرح کی اردو آج بھی پڑھی جاتی ہے، مرزا دبیر صاحب کی، میر انیس صاحب کی لکھی ہوئی وہ اردو آج بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن آج کے دور میں آسان اردو کی طرف خانی آ گئی ہے۔ پوری ایک وہاں تحریک چلی تھی جسے مشرقی ادب کی تحریک کہا جاتا ہے، اس تحریک میں واقعات کربلا کا بھی حوالہ موجود ہے۔ چھنو لال دلگیر جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے شاعر، انہوں نے اس وقت یہ 1926 میں یہ نوحہ لکھا۔ اس طرح کا یہ واقعہ ہے، اس نے ہر مذہب کے تمام لوگوں کو جو سمجھتے ہیں، جن کے دل میں درد ہے، ان کو امپریس کیا، ان کو اس بات سے ملی تقویت ملی کہ ایک حق پہ جو ہے اگر وہ کمزور بھی ہے تو وہ کھڑا رہے حق پہ، تو فتح حق کی ہوتی ہے۔ پیدا شعائے مہر کی مقراض جب ہوئی، پنہاں درازیے پرے تاؤ سے شب ہوئی، اور قطع زلف لے لیے زہرا لقب ہوئی، مجنو صفت قبائے سحر چاک سب ہوئی، فکر رفو تھی چرخ ہنرمند کے لیے، دن 4 ٹکڑے ہو گیا پیوند کے لیے۔ جو جو ہوا ہے ان کے ساتھ وہ سارا ایک شکل دی جاتی ہے، اس جو وہ واقعہ جیسے شہادت ہوئی ہوتی ہے اس کی ترجمانی کی جاتی ہے شاعری کے حساب سے، تو بات کو بھی کر دینا ہے اور اس کا وزن بھی پورا رکھنا ہے اور کہانی بھی بیان کرنی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور جن لوگوں نے کیا وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ اتنی یہ اپنی قربانیاں دے کے اللہ کو راضی کیا کہ تم اسی میں خوش ہو، تو ہم اپنے امتحان میں ہم کر کے دکھاتے ہیں، اور کر کے دکھایا انہوں نے، اپنے امتحان میں پاس ہوئے، جو قیامت تک دنیا یاد رکھے گی اس بات کو۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے حالات و واقعات خاص طور پر آج مرثیے کا حصہ ہیں، اور مرثیے کا بنیادی موضوع، مرثیے کا پیغام، امام عالی مقام کی تشہیر اور ترویج۔ یہ میڈیا میں واقعہ کربلا کو تشہیر کرنے کا ہمارا مقصد حسین پر کیے گئے ظلم، اہل بیت پر کیے گئے ظلم، ان کو آشکار کرنا ہے لوگوں پر، کہ آل محمد جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، وہ آل محمد جنہوں نے اس انسانیت کو علم بخشا، شعور بخشا، اخلاق کے مدارج بتائے، انہیں انسان بنایا،
ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا جو اس کائنات میں ظلم ہوا. بیسیکلی یہ قیام ہے ظلم کے خلاف. ظلم، جبر اور بربریت کو شعری اشکال میں ڈھالنا ایک جرت اور بہادری سے کم نہیں. غم کا یہ شاعرانہ اظہار بھی کوئی آسان کام نہیں. ماضی سے لے کر اب تک شعراء کرام نے روایات اور مرثیے کے تحفظ اور ترویج کے لیے اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے، اور ادب کی اس صنف کے ساتھ ایک بہت بڑا انصاف کیا ہے. جو ہمارے ہاں جو مرثیے ہیں ان کے تراجم ہوئے ہیں، دنیا بھر میں ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ موجود ہیں. انگریزی زبان میں ہوئے، جرمن زبان میں ہوئے، فرانسیسی زبان میں ہوئے، پرتگالی میں، دنیا کی ہر زبان میں ترجمے ہوئے. اور یہ پیغام یعنی حق و صداقت کا پیغام، مظلوم کا ساتھ دینے کا پیغام، یہ دنیا بھر میں پھیلا ہے اور باقاعدہ اس حوالے سے لوگ جانتے ہیں. ہم تھوڑا سا اپنے ادب کے بارے میں شاید ہم لوگ ایک اس احساس میں مبتلا ہیں کہ شاید ہمارے یہاں کوئی کمی، ایسا نہیں ہے. ہم اگر جرمن شاعری کو دیکھیں تو وہاں مشرقی دیوان کے نام سے گوئٹے نے لکھا ہے اور اس میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں نہیں ہے، آپ جا کے پڑھ لیجئے گوئٹے کی شاعری اور گوئٹے کی اس شاعری کے زیر اثر پوری ایک وہاں تحریک چلی تھی جسے مشرقی ادب کی تحریک کہا جاتا ہے. اس تحریک میں واقعات کربلا کا بھی حوالہ موجود ہے. یہ انون شاعر تھے. ہمارے والد کو بھی ان کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یہ کلام کس کا ہے. اس وقت انہوں نے پڑھ دیا، نامعلوم کے طور پہ آتا تھا، لیکن پھر وہ نام لکھنا انہوں نے چھوڑ دیا. پی ٹی وی والوں نے جب سے پی ٹی وی پہ چلا تو لوگ پھر یہ سمجھنے لگے کہ یہ سید آل رضا کا ہی نوحہ ہے، کیونکہ وہ کلام پہ صرف سید آل رضا آتا تھا تو لوگ یہ سمجھنے لگے. تو ابھی تقریباً 12-14 سال پہلے میں علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے گھر گیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک قدیم کتاب نکالی اور اس میں یہ مجھے نوحہ دکھایا. 1926 کا یہ لکھا ہوا نوحہ، چھنو لال دلگیر جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے شاعر، انہوں نے اس وقت یہ 1926 میں یہ نوحہ لکھا تھا. تو بہرحال یہ اس کی تاریخ تھی، کیونکہ جب تک والد حیات رہے اس کا نام نہیں آتا تھا شاعر کا. لیکن جب سے میں نے، کیونکہ 28 سال مجھے بھی اب پڑھتے ہوئے ہو گئے میڈیا سے، اس زمانے میں تو صرف ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی، اور بعد میں جس طرح چینل بڑھے اور جو کرنے لگا ریکارڈنگز تقریباً تمام چینلز سے پھر اب میرا ہی ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، تو وہ پھر میں نام دینا شروع ہو گیا. جب میں نے کہا ایک شاعر کا حق ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک شاعر کا یہ حق ہے کہ اگر اس کا کلام چل رہا ہے تو اس کا نام تو کم از کم. پھر یہ اتنا مشہور ہوا، اس کے مختلف ڈاکومنٹریز بنی چھنو لال دلگیر کے اوپر، پھر تحقیق ہوئی، پھر بڑا مرتبہ اللہ نے دیا. ظاہر بات ہے اس کا حق تھا. آج کا انسان اپنے معاشرے سے لا تعلق نظر آتا ہے، اور ایسے میں ادب معاشرتی تقاضوں سے ہم آہنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر جو شعراء کرام آج بھی مرثیے کے رنگ کو زندہ کیے ہوئے ہیں، معاشرے پر ان کا بڑا احسان ہے. بڑے بڑے شعراء نے، میں جوش صاحب کی بات کروں، میں رئیس امروہی صاحب کی بات کروں، ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں لکھا، لیکن نوحہ نہیں لکھا. مرثیہ بھی کہا، نظم، غزل اور جو شاعری کی اصناف ہیں وہ انہوں نے سب کچھ کہا، اور بڑے لوگ تھے، یہ نہیں ہے کہ لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں بڑی معذرت کی کہ بھائی نوحہ جو ہے بڑی مشکل صنف ہے، اور اس کے لیے کچھ مخصوص لوگوں کو، اچھا نوحے کے شاعر اصل میں خود جناب سیدہ انتخاب کرتی ہیں. کمال یہ ہے کہ واقعہ کربلا ایک ہی ہے جو 61 ہجری سے آج تک چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، اب تک چلا آ رہا ہے، لیکن آج تک ہر کلام ایک نیا منفرد ہوتا ہے. جبکہ آپ کسی ٹریجڈی پہ اگر کچھ لکھتے ہیں کلام، کوئی واقعہ ہو جائے کسی ملک میں، کسی شہر میں، تو آپ ٹی وی پر بھی پروگرام کریں گے تو ایک حد تک اس پر بولیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اردو زبان میں خصوصیت کے ساتھ اب مرثیہ اور اس کے فن کے حوالے سے اردو کی ثقافت جہاں جہاں دنیا میں ہے اور اردو کی رسائی جہاں جہاں تک ہے، وہاں اس لفظ کے سنتے ہی خود بخود ذہن کربلا اور واقعات کربلا اور شہادت امام حسین، شہادت اور اس کی روح، فکر، فلسفہ
اور استقامت اور عزم اور حوصلہ اور حق و باطل کے امتزاج، ان اصولوں کی طرف، ان رجحانات کی طرف ذہن جاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں جو ہمارا 20ویں صدی کا دور شروع ہوا تھا، تو مرثیے کی ہیئت میں تو اتنی زیادہ تبدیلیاں نہیں ہوئی تھیں اس دور میں۔ مسدس کو سب سے معروف صنف خیال کیا جاتا ہے مرثیے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ مسدس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، 4 مصروں میں بات کی جاتی ہے، 5ویں مصرے میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے، تو مسدس کو جو ہے بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب تجربات کا دور آیا تو پھر آزاد نظم میں بھی لکھا گیا ہے مرثیہ۔ جب آپ پیاس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ جو ہے خیام کی بات کرتے ہیں، خیام کے جلنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کو پوری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اردو میں جو تلمیح کی ایک بڑی خوبصورت روایت موجود ہے، اس تلمیح کی روایت کو بہت کچھ جو دیا ہے وہ مرثیے نے دیا ہے، اور مرثیے سے بہت کچھ حاصل ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ مرثیے کی صنف کا بہت بڑا احسان ہے اردو ادب پہ، کہ جو تلمیحات مرثیے نے دی ہیں، ان تلمیحات کے لیے شاید بہت سے ادب ایسے ہیں کہ جو برسوں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کربلا کا سب سے بڑا درس کیا ہے؟ کربلا کا درس سب سے بڑا یہ جو رشتہ داریاں ہیں، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں کا بیٹی سے رشتہ، باپ کا بیٹے سے رشتہ، ماموں کا بھانجوں سے رشتہ، چچا کا بھتیجی سے رشتہ، حد تو یہ ہے آقا کا غلام سے رشتہ۔ پورے کائنات کا درس، پورے نفع نقصان اور جنگوں میں افراد کی قوت سے کام نہیں چلتا۔ 4 لوگ بھی ہوں تو حوصلہ کام کرتا ہے، وہاں ہتھیار کام نہیں کرتے۔ مرثیے کا مستقبل یوں بھی روشن اور تابناک سمجھا جائے کہ غم، الم، افسردگی، دکھ، رنج زندگی میں تبدیلیاں لانے کا سبب ہیں۔ یہ عناصر زندگی کے ابواب پر غور کرنے کا درس دیتی ہیں، احساس بیدار کرتی ہیں۔ درس کربلا کی جو حقانیت ہے، اس کا ایک اردو شاعری نے جو ایک بہت ہی مضبوط ثبوت فراہم کیا ہے، وہ صنف مرثیہ کی صورت میں فراہم کیا ہے، جو ظاہر ہے کہ جب تک زبان یہ زندہ ہے اور اس کے پڑھنے والے اور سمجھنے والے کرۂ ارض پر موجود ہیں، یہ واقعات کربلا اور حقیقت کربلا اور فکر کربلا کو ہمیشہ آگے پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتا رہے گا۔ اگر ہم مغربی تہذیب اور ادب کی بات کریں تو اس ادب نے اپنی رنگینی کے باعث مشرق کی آنکھوں کو خیرہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوچ اور فکر میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، اور اشعار شخصیات کے بجائے معاشروں سے جوڑے جانے لگے۔ اجتماعی لب و لہجے کو اہمیت ملی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قومی اور ملی شاعری کو عروج حاصل ہونے لگا۔ پھر قومی اور ملی مرثیوں کے ذریعے ملت کی بیداری کا کامیاب تجربہ بھی کیا جانے لگا۔ فرانس کی بات کرتے ہیں ہم کہ وہاں جو ہے پینٹرز بڑے اچھے ہیں، پینٹنگ بڑی خوبصورت کرتے ہیں، وہ ان کے یہاں جو ہے وہ جزیات نظر آتی ہیں، وہ ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک پینٹنگ کو دیکھیں اور دوسری طرف آپ میر انیس کا، مرزا دبیر کا مرثیہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے لفظوں کے ذریعے کوئی خوبصورت ترین پینٹنگ بنائی جا رہی ہے۔ اپنے الفاظ سے وہ شاہکار تیار کرنا، یہ بڑی بات ہے، اور یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ الفاظ پہ قدرت رکھنا، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ جو الفاظ کی قدرت نظر آتی ہے، انیس کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انیس کے آگے الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمیں چن لو۔ نوحہ سب سے مشکل صنف ہے شاعری کی، اور مرثیے میں کم از کم آپ کے پاس 6 لائنیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی تو 12 بھی ہوتی ہیں، 18 بھی ہوتی ہیں، اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے۔ مرثیہ کیا ہے؟ پیغام امام عالی مقام کی ترویج اور تشہیر، لہٰذا یہ تشہیر اور ترویج تا قیامت باقی۔ مولا حسین اور ان کا خانوادہ اپنے اوپر کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ آپ نے اگر ان کے لیے 2 جملے کا بھی کام کیا ہے تو وہ آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔
نسیم امروہی کے مرثیے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، حضرت نے کہا کہ رونے والو اب چپ رہو، دل ذرا سنبھالو، اشکوں کا وفور ہو تو ٹالو، ہمت سے یہ بار غم اٹھا لو، پیغام مشیت آ گیا ہے،